نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ جمعے مضمون کر رہا تھا کہ بعض شوہروں کی 20 کوتاہیاں، بعض شوہروں کی 20 کوتاہیاں ان سے بچنا چاہیے. بعض بیگمات کی، بعض بیویوں کی 20 کوتاہیاں ان سے بچنا چاہیے. دونوں کو جو غلطی ہو اس کی اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. بعض شوہروں کی 20 کوتاہیاں میں سے ایک یہ کہ نکاح کے وقت مالی شرائط پر محض مروت میں ہاں کر دینا اور بعد میں مالی حالات کا عذر پیش کر کے ان سے انکار کر دیا جاتا ہے. کہ نکاح کے وقت مالی شرائط پر محض مروت میں ہاں کر دینا اور بعد میں مالی حالات کا عذر پیش کر کے ان سے انکار کر دیا جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی مالی استطاعت دیکھ کر وعدہ کیا جائے. کبھی کبھی کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیاہ شادی میں کوشش کرنی چاہیے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں. نکاح کے بعد کوشش کرتا ہوں تھوڑی بہت چند باتیں نکاح کے متعلق کرنے کی. ان میں سے ایک یہی ہے کہ نکاح خوشی کا موقع ہے، نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، برکتوں سے بھر دیں گے. پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے. نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. آمین آمین آمین. بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا ہے. قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے فیہا سور مرفوعہ کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے. سبحان اللہ، یہ اللہ میاں فرما رہے ہیں. یہاں بادشاہوں کی کرسیاں یہ رہ جائیں گی، یہاں وزیروں کی کرسیاں یہ رہ جائیں گی. جنت کی کرسیاں لازوال ہیں. الحمدللہ.
جنت کی ہر نعمت لازوال ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہم راستے میں ہیں، یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ رات میں مغرب کی نماز کے بعد حصول قریب ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کے جنازے میں گیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ نیک خاتون تھی بیچاری، خواتین میں بھی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ گھر والوں کی قدر کرنی چاہیے الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہو، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ بار بار مجھے بخاری شریف دینا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہوں۔ میں نے یہ کتابیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، ہمارے جمعے کے ہمارے بزرگ حضرات ہیں نا، یہ دینی کتابیں ہیں الحمدللہ۔ بھائی پروفیسر ظاہر صاحب اللہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ علم دین کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ علم کوئی بھی ہو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یاد رکھنا۔ ڈاکٹری لے لیں، انجینئر لے لیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ علم دین ہے، یہ تو سب کی روح ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عرض کرتا رہتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مبارک لقب امی امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ ہمارے چوڑجی والے بزرگ صاحب فرماتے ہیں، اور مولانا قاضی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں لگے ہم نے انگریز سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا پڑھنا ہم پہلے بھی جانتے تھے۔ یہ انگریز یہ ہمارا ہی شاگرد ہے، اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے۔ یہ اندلس کی، یہ اسپین اندلس کی یونیورسٹی میں یہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ 1200 سال تک اسلامی سلطنت کا غلبہ رہا ہے، 1200 سال تک یاد رہا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ یہ غلبہ یہ تھوڑا سا وقفہ ہے، پھر کبھی کبھی مضمون سے مضمون نکلتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ غلبہ اسلام کے 3 مطلب ہیں، غلبہ اسلام کے 3 مطلب ہیں، 3 مطلب۔ غلبہ اسلام ہمارے بزرگ صاحب مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے کہ جس نے هو الذی ارسل رسولہ، اپنے رسول کو بھیجا، اپنے پیارے پیغمبر کو بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ پھر غلبہ اسلام کے کئی مطلب ہیں، 3 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے دلائل کے لحاظ سے غلبہ، دلائل کے لحاظ سے دین اسلام قیامت کی صبح تک غالب رہے گا۔ کوئی مذہب نہ، کوئی دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔
دلائل کے لحاظ سے دین اسلام غالب یا بنا اللہ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا الحمدللہ، ہندو ہوں عیسائی ہوں جتنے ہی مذہب ہیں، کوئی یہودی ہوں، کوئی دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قادیانی ہیں، قادیانی ان کے شر سے بھی اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں، اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی ختم نہیں ہو سکتا۔ میں بھی آپ کو خدمت کرانا کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لقب امی ہے، امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام شاید ان کی والدہ نے مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا، پڑھایا الف الف کا کیا مطلب، الف کا کیا مطلب، استاد بیچارے چپ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں تو جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، ان کے استاد براہ راست اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ پیغمبر آ گئے، وہ امت کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو امت تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہیں۔ یا اللہ، مجھ سے ایک نوجوان کا تبلیغ جماعت میں مگر لگا رہے، کہنے لگے میں آپ کا خلیفہ بن سکتا ہوں، میں آپ کا خلیفہ بن سکتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے میں آپ کا خلیفہ بن سکتا ہوں۔ کبھی اللہ کے بندے، خلیفہ تو ہم سب بڑے بنائے ہیں الحمدللہ، خلیفہ تو ہم سب بنائے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اذ گزرے ہوئے واقعات کے شروع میں اذ آ جائے تو یہ مفعول بھی ہوتا ہے، اذکر فعل محذوف کے لیے۔ اب یہ اصطلاح ہے، ان کے لیے چڑھائی کی ضرورت ہے۔ چلو اب اس کا معنی اذکر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یعنی یاد کرو آپ اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو جب کہا تے رب نے للملائکتی فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ تو ہم بنائے الحمدللہ۔ اللہ اب دیکھو تفسیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ مولانا سے صاحب تفسیر کو تفسیر کیوں کہتے ہیں؟ تفسیر کو اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ خیر بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ کو کہتا ہے یہ قرآن پاک کی تفسیر، یہ جلالین شریف یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے الحمدللہ۔
قرآن پاک کی ایک تفسیر 1000 جلدوں میں لکھی گئی، 1000 جلدوں میں، جو مصر کے کتب خانے کے اندر موجود ہے۔ تفسیر کبیر ہے، روح المعانی ہے، 30 جلدوں میں تفاسیر ہیں، لیکن جتنے بھی تفسیر لکھنے والے حضرات ہیں آخر میں اپنی عزت و انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کی کتاب کی تفسیر لکھنے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، الحمدللہ۔ بحر ذخار ہے، ذخار بھائی فاروق ہمارا کیا علم ہے، ہمیں یہ علم کچھ نہیں لاتا۔ ڈاکٹری پڑھیں، انجینئرنگ کریں، کوئی علم کی وجہ سے کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے اللہ۔ یہ ہمارے دماغ کی ایک ڈبی ہے نا رکھی، اس ڈبی کو باہر نکال دیں، پھر کوئی انجینئر بن کر دکھایا آپ نے سارا، کوئی عالم فاضل بن کر دکھایا گیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، اب آپ دیکھیں اللہ کا نظام الحمدللہ، صبح دن ہے، رات کو اجالا ہے، حرکت کرتا رہتا ہوں۔ اب رات کو اندھیرا تھا، ہم نے کتنے بلب جلایا ہے، گھر میں تب بتی چلی گئی، بالکل اندھیرا، اب میری دیوار نظر نہیں آ رہی، میں کھڑا ہو دیوار کی طرف، دروازے کی طرف جا رہا ہوں، آگے جا کے وہ دیوار میں جا کر لگا رہا، اندھیرا لگا، کیا کر سکتا آدمی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ قربان جائیں ہیں۔ ام المؤمنین ارم جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، فرمایا ہمارے گھر میں چراغ نہیں ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مدینہ منورہ میں تھے، 9 سال تک چراغ ہی نہیں تھا، مسجد نبوی شریف میں چراغ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل پڑھ رہے ہوتے، حضرت اماں جان آرام فرما رہی ہوتی، جیسے ہی آپ سجدہ کرنے کے لیے آپ جھکتے تو آپ اپنے مبارک ہاتھ سے اشارہ کرتے اور اماں جان اپنے پیر کو سمیٹ لیتی، پھر آپ سجدہ فرما لیتے۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور سر کے تاج ہیں، صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچے آپ؟ احتیاط کیا کریں، یہ نیٹ ورک پر ہر ایک کو نہ سنا کریں، بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے، اس کے لیے خادم ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہیں یا آپ ہمارے بزرگ حضرات ہیں جو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے۔ ان رنگین نہ پڑھتے زیادہ، نیک مجلس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ باتیں میں کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا جو آپ کی نیک مجلس میں بیٹھ کر رہا ہوں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نیک مجالس کی برکات ہوتی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس بات بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، کئی مضمون آ رہے ہیں سامنے، کوئی ایک تو چلو کسی میں اللہ اتنا بھی کروا دیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں جتنے فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے ان کے پاس۔ جتنے فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، ان کے پاس جہنم کا دھواں۔ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، دلائل دلیل کی جمع ہے، دلیل عربی کا لفظ ہے۔ مال ایک کتاب میں تعریف لکھی ہے، وہ تو خیر چلو تھوڑی سی مشکل سی تعریف ہے، لیکن میں آسان سے لفظ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کر رہا ہوں۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے حشیہ صاحب کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ موقع محل دیکھنا ہوتا ہے، طلباء کے سامنے اور دلیل کی وہ تعریف کرنی ہے۔
کون شیء بحالت یلزم بعلم بھی العلم بشیء آخر. اگر وہ تاریخ ہوا پہ کیا پلے پڑے گا رحمۃ اللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی طلباء کے سامنے اور تعریف ہے. موقع محل دیکھنا ہوتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یعنی سادہ سی تعریف جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. دلائل دلیل کی جمع ہے. دلیل کا معنی ہے دلیل دلالت سے ہے راہ نمودن, راہ دکھلانا, راستہ دکھلانا. اور مائے دلیل کسے کہتے ہیں؟ اور مائے دلیل وہ ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچ جائے. یہ ہے دلیل. دلیل وہ ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچ جائے. دلیل وہ ہے جو گنبد خضراء کے سائے میں پہنچائے. دلیل وہ ہے جو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں سجائے. دلیل وہ ہوتی ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں سجائے رہا ہے. دلیل وہ ہوتی ہے جو اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلایا لگ رہا. پھر کر دوں دلیل وہ ہے جو خدا کے دروازے میں پہنچائے. دلیل وہ ہے جو گنبد خضراء کے سائے میں پہنچائے. دلیل وہ ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں سجائے. دلیل وہ ہے جو اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پہ چلائے. جو دلیل خدا کے دروازے سے دور کر دے, گنبد خضراء کے سائے سے محروم کر دے, صحابہ کرام اہل بیت کی محبت میں فرق ڈال دے, اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے سے محروم کر دے, یہ دلیل نہیں جہنم کا دھواں ہے. یہ دلالت نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے. بس چلو اپنا جوش چلو درمیان میں رکھیں. چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اپنی ہیں ہمارے پرانے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی دلیل یہ ہے بھائی ایسا یہ ہے دلیل رحمہ. دلیل وہ ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے. یہ جتنے دہری ہیں خدا کے وجود کے منکر یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں. نہ سنا کر ان کی باتیں ایک بڑی اماں سے کسی نے کہا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا, آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ وہ چرخہ چلا رہی تھی. تو یہ چرخہ جس سے نا یہ وہ دھاگا بناتے ہیں, وہ چرخہ چلا رہی ہیں. اس نے چرخہ چلانا چھوڑ دیا, ہاتھ کھینچ لیا اور چرخہ چلانا چھوڑ دیا, رک گیا. کہنے لگی میں نے اس چرخے سے خدا کو پہچانا, میں نے اس چرخے سے خدا کو پہچانا. کہنے لگے میں یہ چرخہ چلا رہی تھی, چل رہا تھا, اور میں نے تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کیا, چرخہ رک گیا ہے. کہنے لگی یہ میرا چھوٹا سا چرخہ یہ بغیر چلانے والے کا نہیں چل سکتا. یہ زمین و آسمان کائنات کا اتنا بڑا نظام یہ بغیر چلانے والے کیسے چل سکتا ہے؟ یہ کبھی کبھی کہتا ہوں یہ دہری ہیں ان سے تو بوڑھی اماں سمجھدار ہے. بوڑھی اماں سمجھدار ہے جس نے اپنے چرخے سے خدا کو پہچان لیا. جتنے فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں, جہنم کا دھواں ہوتا ہے ان کے پاس سب. کتنی باتیں نہ کروں, ایک جملہ کرتے رہتا ہوں. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے پتہ نہیں کتنی نشانیاں ہیں. ایک ادنا سا یہ جملہ بھی آپ کی سمجھ کے لیے کافی ہے. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. قرآن پاک کلام اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں. بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمائی. جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, آپ کے منہ کی مثال مائک کی طرح ہو جاتی ہے. مائک کی طرح, یہ مائک کی طرح ہو جاتی ہے, سپیکر اور مائک کی طرح ہو جاتی ہے. اب مائک میں یہ مائک خود نہیں بول رہا, یہ بولنے والی کی آواز جا رہی ہے. جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے منہ کی مثال مائک کی طرح ہو جاتی ہے. گویا کہ آپ کے منہ میں خود اللہ میاں بول رہے ہیں,
اور ہے تو ان کے کلام پاک جاری ہے. اللہ میاں بول رہے ہیں ان کا کلام ہے, انہیں کلام کی تلاوت ہو رہی ہے. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلا رہا ہے. یہ ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں بھائی ہیں, احتیاط کیا کریں, اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں, آپ کی ذمہ داری ہے سب کی. الحمدللہ نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں, نہ سب کو رب کا کھا کے پھر رب کو بھول جائیں, اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی. ہمارے پاس کیا ہے, کچھ نہیں آتا. ہسپتال میں آپ چلے جائیں, اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے, اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں, ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. بات سے بات بڑھ گئی ہیں. میرے کہا غلبہ اسلام میں کتنے مطلب ہیں؟ غلبہ اسلام کے 3 مطلب ہیں. نمبر 1 دلائل کے لحاظ سے غلبہ. دلائل کے لحاظ سے غلبہ یہ تو قیامت کی صبح تک رہے گا. ایک مضمون ایک رہ جاتا ہے دوسرا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میں بھی کر رہا تھا, خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. ایک لمبا مضمون ہے, 1-2 مثالیں میں کر دوں, بار بار کروں گا. رحم اللہ. ہاں بھائی فاروق, یہاں کوئی معلومات نہیں نہ کرے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی دعا کیا کریں, اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود, اور اللہ برکتوں سے نوازے. یہ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں, کانوں کی لذت کے لیے نہ سنا کریں, یا کرنا آگے یہ دل کے سکون کے لیے سنا کریں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فلاں کی نالج بہت زیادہ, فلاں کی نالج بہت زیادہ ہے. ہمارے صاحب کشمیر والے فرمانے لگے وہ نالج جس پر عمل نہ ہو وہ نالج نہیں, وہ فالج ہے. وہ نالج کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے گاؤں میں تبلیغ جماعت والے بھائی بڑا اچھا جملہ کہہ گئے. فرمانے لگے علم قطرہ ہے, عمل سمندر ہے. کہ علم قطرہ ہو, اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیں, وہ سمندر بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہے. اور علم سمندر ہو اور بغیر عمل کے ہو تو خطرہ ہے نا, اس میں مواخذے کا اندیشہ ہے. باقی اللہ اپنا فضل والا معاملہ فرمائے سب کے ساتھ الحمدللہ, لیکن خطرہ ہوتا ہے اس میں. اللہ اپنے, اور اللہ کا شکر ہے بہت سی باتیں عمل کر ہی رہے ہیں آپ حضرات الحمدللہ. اب جمعے کا وقت ہوا ہے, نماز پڑھنے کے لیے ہمارے سب بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں. نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, جمعہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. دور دراز سے کہاں سے آپ تشریف لائے آ گئی. نماز پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کریں گے, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا اور خوش کر لیا. کہیں کوئی تھوڑی بہت کوئی عمل میں کوئی فرق محسوس ہو, اس سے اللہ سے معافی مانگتے رہے, اور اللہ سے اور توفیق مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما. لیکن کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں. ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے, کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ اپنے رحمت سے نوازے لگا. یہ پچھلے ہفتے میں بخاری شریف میں پڑھ رہے ہیں. ایک تاجر تھے, تاجر بالکل ہاں تاجر, ان کی دکان تھی, کاروبار تھا, دکان تھی, لیکن اپنے نوکروں کو ملازموں کو کہہ رکھا تھا پر میں کوئی اگر غریب آدمی ہو تو اس کو معاف کر دیا. وہ ادھار پر وہ سو دیتے تھے, ادھار پر یاد رکھنا. یہ بعض دکانوں کو لکھا ہوتا نا, ادھار ایک جنگ ہے, جنگ یہاں بند ہے. خدا کے بندو, یہ غلط جملہ ہے.
ادھر ایک جنگ ہے، جنگ یہاں پر بند ہے، یہ کشمیر تھوڑا ہے، یہ ہندوستان سے مقابلہ غلط بات ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ باقی ہو جاتا ہے، معاملات آ جاتے ہیں۔ قرضہ دینا ہی بہت بڑا ثواب ہے اللہ کا۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی قرضہ لیا اپنے پیارے، بہرحال قرضے کی ادائیگی فرمائی رحمہ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربان حالات آ جاتے ہیں، گھروں میں آ جاتے ہیں تو بہرحال یہ بخاری شریف میں وہاں ہیں، ایک تاجر تھے بیچارے، بڑے نیک دل تھے، یاد نام اپنے ملازموں کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی خوشحال ہو، کوئی خوشحال ہے، ضرورت تو سب کو پیش آ جاتی ہے، ادھار کی سب کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، پر میں کوئی خوشحال ہو، اچھی حال والا ہوں، وہ اگر مہلت مانگے تو ان کو چلو مہلت دے دیا کریں، چلو جب آپ وہ آسانی ہو تو آپ یہ آپ سودا لے جائے، بعد میں ادا کر دینا، ان کو مہلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، مطل الغنی ظلم یا رکھنا، حدیث میں آتا نا، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ ایک آدمی کے پاس قرضہ ادا کرنے کی ہمت ہے، استعداد ہے، لیکن پھر وہ قرضہ ادا نہیں کر رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو یہ ظلم ہے، یہ ناحق ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، دل میں پورا ارادہ ہو ہم کے، جو کسی کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے نا۔ اللہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے، کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ اپنا ہو جاتے ہیں، وارد پیش آ جاتے ہیں۔ اس نے اپنے ملازموں کہہ رکھا، پر میں کوئی اگر کوئی خوشحال ہوں، کوئی اچھی حالت والے ہوں، موسر ہوں، مالدار ہوں، اچھی حالت والے ہوں، تو وہ اگر آپ ادھار پر آپ نے سودا دے دیا ہے، اگر وہ کوئی مہلت مانگے کہ کچھ دن کی مہلت مانگے کہ میں آپ کو ادا کر دوں گا، ٹھیک، ان کو مہلت دے دیں۔ اور کوئی دیکھیں کوئی غریب ہے، کوئی تنگ دست ہے، تو پھر میں ان کو معاف کر دیا کروں، اگر نہ دے سکے ان کو معاف کر دیا کریں۔ بھائی شعیب یہ بھی ہے، ہاں یہ بھی سنت ہے، ہاں یہ دیکھا اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اللہ نے اسی عمل پر ان کی بخشی فرما دی۔ تو میں کہ آپ میرے بندوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرتے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ درگزر کرتے ہیں، درگزر والا معاملہ کرتے ہیں، اور جنت کی ٹھنڈی ہوا میں داخل کر دیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ باتیں ہیں، ہمیں دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کھلا ہوتا ہے، الحمدللہ، نیک راہ ملتی ہیں، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی۔ میں جملہ رکھ کر رہا تھا نا، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ باتیں ہیں۔ کیا بھائی نوجوان بھائی توجہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں، وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب قرآن پاک میں 11ویں پارے کی آیت ہے، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اب آپ باہر نکلیں، ہر لاہور شہر میں اب جہاں جہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اب لاہور شہر میں بلکہ جب سورج نکلتا ہے آدھی دنیا روشن ہوتی، آدھی دنیا روشن ہوتی ہے۔ اب آپ باہر نکلیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم اپنے سروں پر ہر روز پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور سورج چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ، خدا وہ ہے۔ اب رات کو اندھیرا تھا، ہم نے کتنے بلب جلائے، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا، اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلا ہے اور پورے جہان کو روشن کر رکھا۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں پر
ایک ساتھی میں ابھی خلے عمرے کے لیے جا رہا تھا، مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اترا. ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ہی مجھے وہ جو ساتھی تھے میرے جو وہاں مدینہ منورہ میں میزبان، وہ سیدھا مجھے مسجد نور لے گئے. مسجد نور ہے بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. وہ وہاں مسجد تو نہیں، وہاں پر مصلی تھا. مصلی فرما کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آپ نے مغرب عشاء کی نماز، ظہر عصر اور مغرب عشاء کی نماز، یعنی عشاء اور مغرب عشاء کی نماز پڑھی. اندھیری رات تھی، بالکل اندھیرا تھا یار. اللہ نے مجھے بھی وہاں پہ حاضری کی سعادت بخشی الحمدللہ. وہاں پہ اللہ کا شکر ہے. مغرب کی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے توفیق عطا فرمائی. ابھی مجھے معلوم نہیں کہ میں ایئرپورٹ پہ گیا یا وہاں مدینہ منورہ تھا، وہاں پر مجھے اس میں ہے باہر وہاں حاضری اللہ تعالیٰ بخشی وہاں پر. تو بخاری شریف میں اس کا ذکر آتا ہے. رات کو اندھیرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. 2 صحابی آپ کی خدمت سے اٹھ کر گھر کی طرف جانے لگے. تو بالکل اندھیرا ہے. تو صحابہ کرام کی کرامت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت کی برکت سے صحابہ کرام پر ان کرامت ظاہر ہوئی. آپ کہ بالکل ان کے سامنے ایک روشنی ہے، جیسے لائٹ جل جاتی ہے، ایک ٹیوب ہے، ایک لائٹ جل گئی، روشنی آ گئی. وہ صحابہ چل رہے ہیں اور روشنی آگے چل رہی ہے ان کا. آگے کی جگہ پہنچے اور انہوں نے علیحدہ ایک صاحب میں ایک صحابی ایک نیک صحابی، انہوں نے اس طرف جانا تھا، انہوں نے اس طرف جانا تھا. جیسے وہ ان کے رس سے جدا ہوئے تو وہ لائٹ بھی تقسیم ہو گئی آگے سے وہ لائٹ اور روشنی آگے اور وہ صحابی پیچھے حتیٰ کہ ان کو اپنے گھر پہنچا دیا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی اللہ کبھی کیا مشکل. الحمدللہ آخرت کی سب باتیں برحق اور سچ ہیں. الحمدللہ کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں یہ تو بالکل بہت ہے، چھوٹا جہان ہے. الحمدللہ ہے یہ بڑا قیمتی ہے. الحمدللہ وقت کو ضائع نہ کرتے رہتے. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دیندار. الحمدللہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ملازمت کرنا ثواب، اپنی حق حلال کی روزی کمانا ثواب. الحمدللہ ایک نوجوان کہنے لگے میرا کاروبار میں دل نہیں لگتا، میرا کاروبار میں دل نہیں لگتا. دوسرے بھائی کہنے لگے آپ بھی اللہ کے بندو، کاروبار کو صرف کاروبار سمجھ کر نہ کریں، کاروبار کو عبادت سمجھ کریں، خدمت سمجھ کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اس میں بات چیت کرنا ثواب الحمدللہ، گفتگو کرنا ثواب الحمدللہ، معاملہ طے کرنا ثواب. یا بس بات بڑھ جاتی ہیں آگے. بخاری شریف میں کتنی مبارک حدیث شریف، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. فَإِن صَدَقَا اگر معاملہ کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، بے شراء کرنے والے زبان سے سچ بولیں، وَبَيَّنَا عیب کو ظاہر کر دیں، عیب کو ظاہر کر دیں. اسے فیصل آباد سے ایک نوجوان ملنے کے لیے تشریف لائے، حالانکہ سیدھے سادے سے نوجوان بیچارے سکول کا یونیورسٹی کے نوجوان، بالکل سیدھے سادے سے کہنے لگا میں نے گاڑی فروخت کرنی ہے، لیکن پہلے میں نے گاڑی کا عیب بیان کرنا ہے کہ اس میں گاڑی میں یہ عیب موجود ہے، یہ موجود ہے، اب آپ کی مرضی چاہے لو نہ لو یا کرنا. میں نے کہا بھائی آپ تو اس مبارک حدیث پر عمل کر رہے ہیں. الحمدللہ کہ عیب کو ظاہر کرنا یہ مسلمان کی شان ہے. اور واقعی اگر اس میں کوئی عیب ہے بتلا دیں ان کو، اب آپ کی مرضی ہے، آپ کو چاہے لے نہ لے. بھائی سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے، سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے. سچ بولنے میں کہیں گھاٹا نظر آئے وہ گھاٹا نہیں، وہ شیطان کا ڈرابہ لگتا ہے. سچ بولنے میں نفع ہی نفع رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آپ دیکھ لیں
چاہے گھاٹا کا آپ، لیکن جو آپ کی جو امانت داری ہے یہ اشتہار ہے الحمدللہ. میرے فرمانے لگے دھوکہ دینا یہ تجارت کے اصول کے خلاف ہے. باقی کاروبار حالات آ جاتے ہیں، رب کو در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لینا. وہ تو ہمارے مولانا رسول خان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روٹی بندے کا مسئلہ نہیں، رب کا مسئلہ ہے. یہ تو اللہ نے کھلانی ہے الحمدللہ. ایک ساتھی کہنا میرا 30 سال سے کاروبار نہیں چلا، مگر 30 سال سے اللہ آپ کو پال بھی تو رہے، کھلا بھی تو رہے نا. اللہ نے زندہ رکھا ہوا آپ کو. اللہ تعالیٰ بھائی وہ کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ. اور کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق سے مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ انکار دل سے کرنا، بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کریں، وہ گھاٹے کی چیز ہے. ہاں ذات مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے. بس اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں. پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ یہ فرما رہے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ تو آخرت کے امتحان کا پڑتا ہے. شروع میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہے، اور اس امتحان میں پاس کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنا دے رہا. اور نقصان میں صبر کی نشانی کیا ہے بتلا دوں. نقصان میں صبر کی نشانی کیا ہے؟ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل گئی، بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی. چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، مجھے بھی اندازہ ہے حالات کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے. وہ تو کوئی پیالی بھی ٹوٹ جائے اس کا ہم پر بھی اثر ہوگا، لیکن یہ اثر جو ہوتا ہے یہ مایوسی کے لیے نہیں، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہر، کوئی ہم جیسے کمزوروں سے کوئی کلمہ نکل بھی جائے کوئی بے صبری کا، بس جیسے ہی طبیعت سنبھلے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے یہ کلمہ نکل گیا الحمدللہ. ہو جاتا ہے کبھی کبھی کچھ نقصان کا اثر ہوتا ہے، بعض دفعہ برداشت نہیں کر پاتے اپنی ہر ایک حالات ہر ایک کی دل کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی طبیعت سنبھلے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ الحمدللہ، پھر وہی جنت کی راہ اپنا لی ان شاء اللہ. تو رب کا در نہیں چھوڑنا، حوصلے میں رہنا ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا. وہ ذات اوپر الحمدللہ ہے. ہاں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید. پھر یہ سفر یہاں بھی اللہ خوشیوں کے ایک جھلک یہاں دکھلا دیں گے، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے ہیں. آمین آمین.